اولاد پانے کے لیے روزے رکھنا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے، ہماری اولاد نہیں ہے۔ میری اہلیہ اولاد پانے کی غرض سے 1 سال سے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ رہی ہے۔ کیا روزے میں بھوکا رہنے کی وجہ سے حمل ٹھہرنے میں کوئی دشواری ہو سکتی ہے؟ سہیل صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، حمل کا بھوک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پریگننسی تو روزہ رکھ کے بھی ہو سکتی ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ تو ویسے ہی سنت عمل ہے، وہ تو ویسے ہی رکھنا چاہیے۔ اور آپ کی وائف کی یہ نیت ہے کہ شاید اللہ اس کی برکت سے اولاد دے دے، تو اللہ سے امید بھی کی جا سکتی ہے کہ عبادت کر کے جو دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر اللہ سے دعا مانگی کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے اولاد چاہیے، تو بہترین وارث ہے۔ اور سورہ مریم میں جو اللہ نے ذکر کیا، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، لیکن میں تجھ سے ابھی بھی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں۔ تو اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی، تو عبادت کر کے دعا مانگنے میں قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ بڑی آزمائش ہے یہ، ہم جانتے ہیں، تو اولاد سے تو گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اولاد۔ دل سے دعا ہے میری آپ کے لیے، دونوں کے لیے، اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اچھا، اولاد جو آج کل نہیں ہو رہی، آپ کے واقعے سے میں اس کو نہیں جوڑ رہا، ایک جنرلی ایک بات بتا رہا ہوں۔ اولاد نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے، دیر سے شادی۔ لڑکیوں کی جو عمر ہے نا، وہ جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے تو ان میں حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو دیر سے شادیوں کا جو ہمارے معاشرے میں ایک رجحان ہے نا، کہ پڑھ لیں، پہلے یہ کر لیں، پھر یہ کر لیں، پھر یہ کر لیں، تو جب شادی ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اولاد نہیں چاہیے، تو حمل ٹھہرنے کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا انجیکشن لگوا لیتے ہیں۔ اس کے بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اس سے بھی حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے ایک بچہ ہو جاتا ہے، وہ اس میں اتنا لمبا وقفہ کر لیتے ہیں دوسرے بچے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمارے اختیار میں، ہم جب چاہیں گے 3-4 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا، لیکن وہ 3-4 سال کے وقفے کی وجہ سے عورت کو نقصان ہوتا ہے اور وہ حمل پھر دوبارہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے کئی کیسز آئے ہیں۔ تو اس لیے، اور یہ بھی ایک بات بتاؤں جو کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ نے بتائی مجھے، یعنی میں نے ان سے براہ راست سنی ہے، کہ جو دیر سے لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، یہ بریسٹ کینسر کا بھی ذریعہ ہے۔ آج کل خواتین میں جو بریسٹ کینسر کی بیماری بہت خطرناک پھیل چکی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیر سے شادی۔ وجہ اس کی ہے کہ جو بریسٹ ہے وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں پھر جو مائع یعنی اس میں جب دودھ آتا ہے تو اس کی جو سیل کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کینسر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، فطرت سے مت لڑو بھائی، خدا سے لڑائی مت کرو، فطرت سے مت لڑو، اللہ سے مت لڑو، اسلام سے مت لڑو۔ جلدی نکاح کو پروموٹ کریں معاشرے میں، تاکہ اولادیں بھی ہو وقت پر، اور عورت کی صحت بھی اچھی ہو، اور یہ جو بریسٹ کینسر کی بیماری ہے کسی حد تک اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا صرف ایک یہی وجہ ہے، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے دیر سے نکاح۔ تو اور پھر جو حمل روکنے کی گولیاں ہیں اور جو انجیکشن ہے، یہ ساری نظام جو ہے نا عورت کے اندر کے نظام کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ لیکن قربان جائیں فیملی پلاننگ والوں پہ، وہ ہمیں بچے پیدا کرنے کے خود ساختہ جو ان کے بنائے ہوئے نقصانات ہیں نا وہ تو بتاتے ہیں، بچے روکنے کے جو اس سے زیادہ نقصانات ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے۔ تو یہ بھی ایک شامت اعمال ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے لیے نہیں کہا، یہ میں عمومی بات کی ہے، کیونکہ ایک موضوع چل پڑا تھا تو میں نے کہا اس میں وضاحت کر دوں۔ میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ بعض دفعہ یعنی اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہو رہا ہوتا، جلدی بھی شادی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی، نہ انہوں نے حمل روکنے کی کوئی تدبیر اختیار کی ہوتی ہے، پھر بھی نہیں ہو رہی ہوتی اولاد، پھر یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ سے بس اچھی امیدیں لگانی چاہیے، اور جو آزمائش مقدر ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ کیا تلاوت قرآن سن کر علاج ممکن ہے؟ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں مگر ہماری اولاد نہیں ہے، ہم علاج کرا رہے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ علاج کرانے کے ساتھ ساتھ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت بھی سنو، تو یہ کسی آواز میں بھی سن سکتے ہیں، صرف قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں؟ عرفہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیے، تلاوت کرنے بھی ایک رقیہ ہے، تلاوت سننا بھی ایک رقیہ ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ جب آپ کسی کی آواز میں سنیں، اگر آپ کو قاری عبدالباسط اچھے لگ رہے ہیں تو ان کی آواز میں سنیں، لیکن یہ اس کی کوئی ہمیں وہ نہیں ملتی، کوئی یعنی اسپیسیفک کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو رقیہ ایک ایسی چیز ہے، ایک تجربے سے اگر کسی آیت کا ثابت ہو جائے کہ شفا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو رقیہ بتانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر پھینکو ہیں، بس وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں سن لو تو ہو جائے گا، تو وہ کچھ دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس۔ تو اس لیے آپ علاج کو فوکس کریں، اور جو قرآن اور سنت میں رقیہ ثابت ہے
جیسے حدیث میں رقیہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ یا ان یشفیہ، مریض پہ پڑھ کے یہ دم کیا جائے. تو بہت ساری علماء نے کتابیں لکھی ہیں، نیٹ پر بھی آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیہ ہمیں بتایا ہے اس رقیہ کا تذکرہ ملتا ہے، تو اسی پر اکتفا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی. بعض دفعہ تو ایسا رقیہ بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کا بیماری سے دور دور کے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، تو میں نے سورہ مزمل کا ورد کروایا ہے، مجھے کسی نے بتایا. حضرت نے فرمایا سورہ مزمل میں تو تہجد اور جہاد کا حکم ہے، پوری سورہ مزمل تہجد اور جہاد، اس میں شادی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، تو بچی کی شادی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسے ہی لوگ بیٹھ کے بنا رہے ہیں، تو آپ انہی پر اکتفا کر لیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تو بہتر ہے کہ یعنی اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. سورہ فاتحہ کا رقیہ ہونا حدیث سے ثابت ہے، وہ پڑھ لیا کریں، یا اور جو دیگر روایات ہیں. اسی طرح وہ قرآن کی آیتیں جن میں آپ کی بیماری والا مضمون ہے، جیسے اولاد نہیں ہے تو سورہ فرقان کے جو آخری آیتیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں جو ہے نا اپنی ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو اس میں اولاد کا حصول بھی ہے اور اس کا آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. تو یہ والی آیت ایسی ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے. تو ایسی آیت اگر بطور رقیہ کے پڑھی جائے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. سورہ رحمان کا میرا خیال ہے شادی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی شادی یا اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اولاد پانے کے لیے مزاروں پر جانا. جو لوگ اولاد کے حصول کی خاطر مزاروں اور بابوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عائشہ کو ہٹ. اگر مزار پہ جاتے ہیں اور وہ مزار والے سے مانگتے ہیں، ان کا خیال یہ کہ مزار والا ہمیں اولاد دے دے گا، پھر تو وہ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مرتد ہو جاتے ہیں. اور اگر مزار پہ جاتے ہیں نیت یہ کہ دے گا تو اللہ ہی، لیکن مزار پہ جانے سے اللہ خوش ہو جائے گا اور ہم کو دے دے گا، تو یہ بدعت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا کہ اولاد مزاروں پہ جانے سے مل جاتی ہے. بے شک اللہ ہی دے لیکن نہیں ملتی. اللہ نے دعائیں مانگنے کے لیے مسجدیں بنائی ہیں، مزار نہیں بنائے. تو اس لیے اللہ سے مانگیں. زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، بالآخر اللہ نے دے دی. مزاروں پہ جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور اگر یہ نیت ہے کہ اللہ نے اس بابے کو اختیار دیے ہوئے مجھے اولاد دینے کا، پھر تو کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں. اگر حج کیا ہے تو وہ حج باطل ہو جائے گا، نکاح بھی ختم ہو جائے گا. اور توبہ کے بغیر مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا. اتنی شدید وعیدیں، اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں. چھوٹا سا شہر ہے لیکن ماشاءاللہ کافی لوگ جمع ہو گئے. یہ اس کی علامت ہے کہ ایمان کی رمق باقی ہے، ورنہ میرا آپ سے کیا لینا دینا. اور یہاں تو میں 4 شادیوں پہ بھی نہیں بات کرتا. نہیں، وہ میں یہاں نہیں کروں گا. خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ، اور پہلے میں نے آپ کو بتا دیا جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے، جائے جانا ہے. آخر میں نہیں بولنا کہ ہم کیا سننے آئے تھے اور آپ نے ہمیں کیا سنا. میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق آئے. دیکھیں آپ سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ آپ مجھے سننے آئے ہیں. کیا سننے آئے ہیں؟ میں کوئی گانا تو نہیں سناؤں گا آپ کو، نہ کوئی کہانیاں سناؤں گا آپ کو. آپ اس امید پر آئے ہیں کہ مولانا صاحب ہیں، کوئی اسلام کی باتیں کریں گے. اسلام سے محبت ہے، اسلام سے عقیدت ہے. کیوں ہے اسلام سے عقیدت؟ کیوں ہے اسلام سے محبت؟ میں آپ کے دل میں تھوڑی سی اسلام کی ویلیو بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ دیار کفر میں رہتے ہو، ایسی جگہ پہ رہتے ہو جہاں غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے. تو ایسے ملکوں میں 2 طرح کے مسلم ہوتے ہیں. ایک مسلم تو وہ ہوتے ہیں جو اسلام کو اس لیے فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے، سب اپنے مذہب سے جڑے رہتے ہیں. یہ میرا خیال ہے یہ وہ لگا دیں اسٹینڈ تو زیادہ اچھا ہے، یہ مائک کے ساتھ وہ جو تھا یہ ہماری جو بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں، خواتین آئی ہوئی ہیں بیان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. بہت دور دور سے لوگ سفر کر کے آئے ہیں، ان کو بھی میری طرف سے خاص طور پہ سلام. اور میں ان سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں. میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں جو شادیوں پہ بات کرتا ہوں خواتین کے لیے کرتا ہوں، عورت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتا ہوں. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر بڑھ رہا ہے، اور یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر بڑھنے سے عورت کو نقصان ہے، مردوں کے مزے ہیں. گرل فرینڈ خوشی ہوگی نا. ہاں، عورت کو حقوق گرل فرینڈ بن کے زیادہ مل رہے ہیں یا بیوی بن کے مل رہے ہیں؟ شوہر کے ذمے ہے بیوی کو گھر دینا، بوائے فرینڈ کے ذمے ہے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے مجھے. نہیں، گھر کا سارا فرنیچر کس کے ذمے ہے؟
بوائے فرینڈ کے ذمے ہے نہیں. گیس بجلی کا بل کس بیوقوف استغفر اللہ کس کے ذمے ہے؟ بوائے فرینڈ کے ذمے ہے نہیں. بچوں کی ڈیلیوری کا خرچہ ہاسپٹل کا کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. حفاظتی ٹیکے ویکسین آج کل اس کا بھی خرچہ ہے ٹھیک ٹھاک کس کے ذمے ہے؟ بچے کی پڑھائی اگر وہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا, ہمارے پاس کوئی تحقیق کا ذریعہ نہیں ہے کہ خود نہیں پلا رہی ہے خود سے نہیں پی رہا, ہمیں ایمان لانا پڑتا ہے. بیگم نے کہہ دیا نہیں پی رہا تو ڈبے کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ بولو. ڈبے کا خرچہ. پھر ختنے کا خرچہ بولو. یہ بھی آج کل پاکستان میں بہت بڑا خرچہ ہے, دعوت کرنی پڑتی ہے. اچھا تو خاتون کہہ رہی ہیں 10,000 روپے لگتے ہیں. اچھا اور اس کے بعد پھر بچے کی بیماریوں کا خرچہ, بیگم کی بیماریوں کا خرچہ بوائے فرینڈ کے ذمے ہے یا شوہر کے ذمے ہے؟ شوہر. یہ میرا بیان نہیں ہے, یہ میں ابھی بیان سے پہلے جو اسٹارٹر ہوتا ہے نا سیلڈ رائتا وائتا یہ بھی وہ چل رہا ہے, تھوڑا سا سیلڈ سے شروع ہوتی ہے نا. بیان ابھی شروع کروں گا, یہ تو گریوی میں ہر جگہ میں یہ بات چلاتا ہوں, ضروری ہے. تو وہ خرچہ کس کے ذمے؟ شوہر کے ذمے. پھر بچوں کی پڑھائی کا خرچہ کس کے ذمے؟ بولو. شوہر کے ذمے. حتیٰ کہ اس میں اگر مر جائے نا میاں اس ٹینشن میں تو اپنے کفن دفن کا خرچہ بھی کس کے ذمے؟ نہیں مردے کے اوپر نہیں. آپ کا سالہ ملنے کے لیے آیا ہوا ہے, سالہ کہیں کا ملنے کے لیے آیا ہوا ہے آپ سے, اس کو آپ نے نہیں پوچھا, وہ بھی ٹینشن. خیر تو اتنی زیادہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی بوائے فرینڈ پہ نہیں بلکہ ہسبینڈ پہ. تو میں اگر مردوں کو نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں تو عورتوں کو آزاد کر رہا ہوں, مردوں کو پابند کر رہا ہوں, مردوں کی ذمہ داریوں کو بڑھا رہا ہوں. اور ہوائی بات نہیں ہے, خود بھی ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں. یہ جو میرا ویٹ نہیں بڑھ رہا یہ ایسا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کھاتے ہو, ہم کہتے ہیں کھانے کو چھوڑو, وہی کھاتے ہیں جو سب کھاتے ہیں. جاپان میں چلیں یہ چٹکلے آتے رہیں گے, میں ذرا ٹاپک کی طرف آؤں. تو دیکھو اسلام کی یہ خوبی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتے ہیں دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام. دنیا میں ہر قوم جو مذہب کو فالو کرتی ہے, مذہب کو فالو کرنے کے پیچھے گاڈ کو خوش کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جو ان کا فلسفہ ہوتا ہے, جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان تمام مذہبوں میں کوئی نہ کوئی عبادت ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ اچھے کام ہوتے ہیں. ان تمام کاموں کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے. کوئی اللہ کو بھگوان کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ اور نام سے یاد کرتا ہے. انگریزوں نے کامن لفظ گاڈ کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے, جو کریٹر جو بھی معبود ہے اس پہ صادق آتا ہے. تو تمام مذاہب کا, یہودیت ہو, عیسائیت ہو, سکھ ہو, ہندو ہو, مسلم ہو, پارسی ہو, تمام کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ خدا کو خوش کرنا. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو مذہب کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد جو مذہب پہ چلنا ہوتا ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا, اللہ کی رضا. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ بھائی جب تم کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کرو گے نا کہ یہ کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, تو میری طرف سے اگر تمہیں پرمیشن ملی ہوئی ہے, کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ واقعی میں خوش ہوتا ہوں تو ٹھیک ہے. اگر میری طرف سے کوئی پرمیشن نہیں ہے, کرتے رہو, میں خوش نہیں ہوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ کہتے ہیں میں خوش نہیں ہوں گا. بہت سے لوگ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں. ان کا خیال یہ کہ یہ کرنے سے, اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں فاطمہ, یہ جو مائک ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ کیا واقعی سچی مچی میں خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کہتا ہے میں کیوں خوش ہوں گا بھائی, تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ مذہب کی جتنی بھی دنیا میں مذاہب ہے, دیکھیں دو ہی طرح کے لوگ ہیں, یا تو مذہب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ایسا ہی ہے نا؟ جو نہیں مانتے ان کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے, فری تھنکر کہا جاتا ہے کہ کوئی تھنک ہے ہی نہیں, ہماری لائف کو انجوائے کرو, پیدا ہوئے کھاؤ پیو موج مستی کرو اور مر جاؤ. ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کچرا تھے کچرا بن جائیں گے, کوئی کریٹر نہیں ہے, کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے, کوئی خالق نہیں ہے, ہم بس یہ سانس ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی پیغمبر نہیں, کوئی آسمانی کتاب نہیں, کوئی خدا نہیں, بس یہ آٹومیٹیکلی سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور ہم مر کے مٹی ہو کے ختم, اس کے بعد زندگی فنا. یہ بھی بہت سے لوگوں کا دنیا میں کانسیپٹ ہے. آپ کا تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیوں اگر آپ کا ہوتا تو آپ اس یہاں بیان سننے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہوتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ بہت ڈھیلے ہو گئے ہیں یہاں رہ کے. مجھے رسپانس چاہیے,
میں بیان نہیں کرتا, مجھے بیان کرنا کہاں آتا ہے, میں بات چیت کرتا ہوں تو بات چیت میں سامنے والے کا رسپانس چاہیے ہوتا ہے. ہاں ہوں یوں کر کے ہاں کہیں, یہ کریں یوں کریں, کچھ اشارہ کریں یا منہ سے پھوٹے نہیں بولنا چاہیے, بولیں یعنی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں. کیوں ہم نہیں ہیں بھائی؟ ہم تو خدا کو مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی گاڈ ہے, کوئی کریٹر ہے, کسی نے بنایا ہے. کیوں؟ ہم خود بخود بن نہیں سکتے, ہم خود بخود بن نہیں سکتے, عقل کے خلاف ہے. خود بخود اتنی مینجمنٹ نہیں ہوتی, اتنا خوبصورت نظام خود بخود آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آتا, یہ ہو نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی چیز خود نہیں بن سکتی, پورا انسان بن گیا بھائی. اور میں بار بار ایک بات تو لازمی اپنے بیانات میں کہتا ہوں, یہ کیا بات ہے یار, بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, اس سے بچے کی ناک بن رہی ہے, اس سے بچے کے کان بن رہے ہیں, اس سے بچے کی دل بن رہا ہے, ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے, دماغ بن رہا ہے, ساری عجیب و غریب چیزیں بن رہی ہیں. اور ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, یعنی دنیا میں آیا, ادھر دنیا میں آیا, اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا. حسن اتفاق سے ایسا اتفاق بولو نہیں ہوتا, کروڑوں اربوں کھربوں سالوں میں بھی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یار کروڑوں سال میں, اور نہیں ہو سکتا بھائی. ہر چیز آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے, جڑی ہوئی ہے, نہیں ہو سکتا. دیمک کو آپ دیکھ لو, شہد کی مکھی کو آپ دیکھ لو, ایک ملکہ مکھی ہے, مزدور مکھی ہے, ایک گروتھ ریشو کو کنٹرول کرنے والی مکھی ہے. اتنا زبردست مینجمنٹ ایوالو ہو کے مکھیوں کا خود بخود سیٹ اپ وجود میں آ گیا. کوئی کمپنی آئی آج تک ایسی وجود میں ہے بھائی؟ تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم خدا کے انکار کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ خدا کے بولو ماننے والے. کسی نے بنایا ہے, بگ بینگ تھیوری ہے, صحیح ہوگی یقیناً, لیکن کچھ تو تھا نا جس سے یہ دھماکہ ہوا. کچھ بھی نہ ہو دھماکہ ہو سکتا ہے. آپ بیٹھے میں ایک دم دھماکہ ہوا, فوراً پولیس آئی, انویسٹیگیشن شروع کہ کیا پھٹا ہے. پولیس فوراً تحقیق جب کرے گی, سب سے پہلے یہ تحقیق کرے گی کیا پھٹا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ جواب دے رہے ہیں کہ پھٹا تو ہے, لیکن جو چیز پھٹی ہے وہ کچھ نہیں تھی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دھماکہ تو ہوا ہے, بس دھماکہ ہوا ہے, کس چیز میں ہوا وہ تھی نہیں. تو یہ کوئی لاجک کی بات ہوگی؟ یقیناً ہم کہیں گے بھائی کسی چیز میں دھماکہ ہوا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ چیز یہاں رکھی کس نے؟ پولیس والے کہیں گے ہمیں دھماکے کی رپورٹ پیش نہیں کرو کہ دھماکہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. دھماکہ تو ہوا ہے, اسی سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں. کس کمبخت نے دھماکہ کیا؟ یہ ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا؟ بارود کس نے لا کے رکھا؟ آپ کہیں نہیں, اصل میں تم نے ڈاروین کی تھیوری نہیں پڑھی نا, اس لیے ڈاروین کی تھیوری نہیں پڑھی, اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو. انرجی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے, مادہ انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے, تو یہ دھماکے ہو سکتے ہیں. بھائی صاحب پولیس والا کہے گا انرجی مادے میں چینج ہو سکتی ہے, مادہ انرجی میں چینج ہو سکتا ہے, تو کچھ تو ہونا پہلے, یا تو انرجی تھی یا مادہ تھا, وہ انرجی کون لے کر آیا ہے؟ آپ پولیس والے سے مناظرہ کر رہے ہو, ڈاروین کے جا کے دوبارہ پڑھو. پولیس والا مان لے گا آپ کی بات؟ بولے گا لگتا ہے تو نہیں کیا ہے, تبھی تو مجرم کو فیور دے رہا ہے. کہ کسی کے کھاتے میں یہ دھماکہ آئے نہیں, یہ خود بخود ہوا ہے. چھوٹے موٹے پٹاخے خود بخود نہیں پھوٹتے. بگ بینگ تھیوری میں اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا, سورج چاند ستارے آسمان سیارے اور سمندر اور پانی کا نظام, اور پانی میں کروڑوں لاکھوں قسم کی مچھلیاں اور اڑتے ہوئے پرندے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, کیسے صف بستہ ہو کے پروں پہ پھیلائے ہوئے یہ پرندے چل رہے ہیں. مرغیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں, 12 گھنٹے تک اس کو گھماتی رہتی ہیں تاکہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملے, اور پھر چوزے کو پالتی ہیں. اور جس دن چوزا تیار ہوتا ہے انڈے کے اندر, اسی دن اس میں ایک باریک چونچ پیدا ہوتی ہے جو انڈے کے خول کو توڑ کے باہر نکلتا ہے, اور جیسے ہی مارکیٹ میں آیا وہ چونچ میں وہ بلیڈ اس کی ختم ہو جاتی ہے اسی وقت. اتنی زبردست مینجمنٹ خدا کی قسم خود بخود نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. یہ سب ایسا ہی نہیں ہو سکتا. چھوٹا سا پٹاخ, ہم لوگ تو شب برات کے پٹاخے بچپن میں اللہ معاف فرمائے پھوڑتے رہے, پکڑے جاتے تھے تو ہم کہتے تھے اس نے کیا ہے, وہ کہتا تھا نہیں اس نے کیا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پٹاخہ خود بخود پھٹا ہے, سمجھ رہے ہو؟ نا نا نا, ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پٹاخہ بولو خود بخود. ہمیں پتا ہے کہ پٹاخے خود نہیں پھٹتے, پٹاخے پھوڑنے والے کوئی ہوتے ہیں. چھوٹا سا پٹاخہ خود نہیں پھٹتا. اور وہ پٹاخے جو ہوتے ہیں جو بچپن میں جو شب برات کا بھول گئے, یہ ہے بھی پٹاخے نہیں پھوڑنا شب برات میں, جو مرضی کرنا ہے کرو. لیکن تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, شب برات میں چھوٹا سا پٹاخہ جب پھٹتا ہے, کوئی چیز وجود میں آتی ہے اس سے, ہے اس کے ذرے پھیلے. اب دیکھو ایک پٹاخہ آپ کہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ, میں آ کے پوچھتا ہوں یہاں کے جو بھی مینجمنٹ ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑی تمیز سے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے, یہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی تمیز سے ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے یار,
وہ کہیں ایک پٹاخہ پھٹا تھا، ایک دھماکہ ہوا تھا جس سے کیا نام ہے شہر کا، ریجائنا کے جتنے ٹوپی والے لوگ ہیں، تمیز کے لوگ، اسکارف والی خواتین اور ٹوپی والے لوگ، وہ دھڑام سے دھڑ دھڑ اڑ کے ادھر آ کے تمیز سے بیٹھ گئے ہیں۔ میں کہوں گا بھائی اللہ معاف فرمائے، دھماکے سے پرخچے تو اڑتے ہیں، جڑے ہوئے لوگ ٹوٹتے ہیں، ٹوٹتے ہوئے جڑتے بولو نا نہیں۔ قیامت کے دن دھماکہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تو اللہ کہتے ہیں اس دھماکہ جو ہوگا نا وہ خاندانی قسم کا دھماکہ ہوگا، اس سے جڑے ہوئے لوگ تو ٹوٹیں گے، ٹوٹے ہوئے جڑیں گے نہیں۔ تو یہ کیسی تھیوری ہے بھائی، بگ بینگ تھیوری، کہ دھماکہ ہوا، غفار بھائی بن گئے اس دھماکے کے نتیجے میں، جمشید صاحب وجود میں آ گئے، بی بی گل چمن وجود میں آ گئی، یہ ماننے والی بات ہوا ہے، ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے، کسی ایسی طاقت نے کیا ہے جو اسباب سے ہٹ کے ہر کام کر سکتی ہے وہ طاقت، اور اسی طاقت کو گاڈ کہا جاتا ہے، کریٹر کہا جاتا ہے، اور اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کے ہمیں بتایا کہ اسی طاقت کا نام کیا ہے، اللہ۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یار یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، کوئی ہے خدا جو کرنے والا ہے سب کچھ، کوئی ہے، لیکن ہم اس کو اللہ کو کیوں مانے؟ ہم بھائی ہے بس، ہم مولویوں کے اللہ کو کیوں مانے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی ہم خدا کو مانتے ہیں، بہت سے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں، نیوٹن بھی مانتا تھا خدا کو، بہت سارے سائنسدان کہتے تھے یہ ہو نہیں سکتا نا کہ یہ خود بخود ہو رہا ہو، آج بھی ہیں، لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، لیکن خدا کو مانتے ہیں۔ لیکن وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں، آپ کی توجہ ہے نا سب کی میری طرف، وہ کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن مولویوں والے گاڈ کو کیوں مانے؟ یہ تو مولویوں نے کہا کہ خدا کہتا ہے 5 نمازیں پڑھو، مولوی کہتے ہیں خدا کہتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، بد نظری مت کرو، اپنی بیگم کے علاوہ کہیں اور انٹیوں کو جھانکنے تاکنے کی کوشش، آپ کی دکھتی رکھو، میں ہاتھ رکھ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، ادھر ادھر جھانکنے تاکنے کی کوشش مت کرو۔ یہ مولوی لوگ ہیں دقیانوس، پرانے زمانے کے، گاڈ تو بڑا براڈ مائنڈڈ ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس کو کیا پڑی کہ میری عبادت کرو اور روزے رکھو اور زکوٰۃ دو اور صدقہ دو اور وغیرہ وغیرہ جو اتنے سارے حکام دے دیے۔ تو ہم گاڈ کو مانتے ہیں جو سائنسدانوں کا خدا ہے، جو کریٹر ہے، جو طاقت ہے ایک، جو ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے۔ ہم مسلمانوں کے خدا کو کیوں مانے؟ اس خدا کو کیوں مانے جس کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات، اشکال تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دیکھو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس گاڈ کو مانیں جس کا نام اللہ ہے، ایک آپشن یہ ہے کہ ہم نہیں مانیں اس کو، ہم مانیں گاڈ ہے لیکن یہ نہیں ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، جو قرآن نازل کر رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ جس نے حکام دیے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے پاس آپ کے علاقے کا کوئی میئر ہے، ٹھیک ہے، ایک میئر وہ ہے جو دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، آرڈر دے رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں میں روڈ بنوا رہا ہوں، یہاں میں یہ کر رہا ہوں، یہاں میں وہ کر رہا ہوں، اپنا انٹروڈکشن بھی کروا رہا ہے۔ اور ایک میئر وہ ہے جس کمبخت کا پتہ ہی نہیں گیا کہاں۔ کون سے والے میئر کو مانو گے آپ؟ جو لائیو حاضر سروس ہے اس کو مانو گے نا۔ ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا شروع کر دیں تو وہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے بارے میں ہمیں بتاتا کیوں نہیں ہے؟ صرف اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا تعارف کروایا، اس نے بتایا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ وہ کہتا ہے میں انسانوں سے رابطے میں ہوں، موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا، ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا، اور ادریس علیہ السلام کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا، الیاس علیہ السلام کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا، عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر کے میں نے پیغمبر بنا کے انسانوں سے رابطہ کیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے انسانوں سے رابطہ کیا۔ میں وہ ہوں جس نے آسمان سے تورات کو نازل کیا، جس نے آسمان سے انجیل کو نازل کیا، جس نے آسمان سے زبور کو نازل کیا، جس نے آسمان سے قرآن کو نازل بھی کیا اور محفوظ کر کے بھی دکھایا۔ ایک وہ خدا ہے جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے۔ ہم پوچھتے تیری کیا صفات ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں زندہ ہوں، کائنات کا تھامنے والا ہوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں سب کا سب میرا ہے، ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی العظیم، وہ
طاقتور ہے، عظیم ہے، عظمت والا ہے. میں نے پرندوں کو پیدا کیا، میں وہ ہوں. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے میں آنکھ بناتا ہوں، ناک بناتا ہوں، دل دماغ جگر بناتا ہوں، اور میں تمہیں ثم السبیل یسرا، پھر ماں کے بطن سے باہر نکالتا ہوں. پیدا ہوئے ماں اور باپ کی نعمت دینے والا میں. اور پھر اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں کروڑوں اربوں سال تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے. انا خلقنا الانسان، تم پوچھتے ہو کہ میرا انٹروڈکشن کیا ہے. میں وہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا پانی سے. فجعلناه سميعا بصيرا، تمہیں سنتا اور دیکھتا بنا دیا. تمہاری کھوپڑی میں 2 ڈیجیٹل کیمرے میں نے فٹ کیے. وہ اتنا تعارف کروا رہا ہے، اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے. یہ ایک خدا ہے جس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. بھائی اس کے علاوہ اگر دوسرا گاڈ ہے تو وہ آئے نا مارکیٹ میں، وہ بھی تعارف کروائے اپنا، وہ پیغمبروں کو بھیجے تو ہم اس والے کو چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئیں گے. مجھے بتاؤ وہ خدا جو بولتا ہے اور اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور بتاتا ہے میں تم سے چاہتا کیا ہوں. وہ کہتا ہے لا تقربوا الزنا، میں چاہتا ہوں زنا کے قریب مت بھٹکو، انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی ہے. اے اللہ مال کمانے کے طریقے کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جوئے سے پیسہ مت کماؤ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب ناپاک ہے چھوڑ دو، جوئے سٹے ناپاک ہے چھوڑ دو، سود اس کے خلاف اعلان جنگ ہے چھوڑ دو. اے اللہ کیسے پیسہ کمائیں؟ تجارت کے ذریعے، آپس کی رضامندی سے پیسہ کماؤ. 20 قسم کی تعلیمات دے رہے. اے اللہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ، پھر تمہارے جتنا قریب سے قریب رشتہ ہوگا. اے اللہ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ اس نے قرآن میں اپنے پیغمبر کی زبان سے بیوی کے حقوق بتائے. عورت پوچھتی ہے اللہ شوہر کے کیا حقوق ہے؟ اس نے شوہر کے حقوق بتائے. اے اللہ میں مر جاؤں گا میری اولاد کو وراثت میں کتنا ملے گا؟ پوری صورت نازل کر دی، اتنا تمہاری بیوی کا، اتنا تمہارے بچوں کا، اور اگر بیوی بچے نہیں ہیں تو فلاں فلاں کو اتنا، اتنا ماں کا، اتنا باپ کا، پوری ڈیٹیل بتا رہے. اے اللہ تیرا گھر کہاں ہے؟ بتا رہے مکہ میں میرا گھر ہے. اے اللہ اس گھر کی زیارت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے زیارت کا طریقہ بتایا. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس گھر کے آ کے تم نے دیواروں کی طرح چکر لگانے. ایک ایک چیز ایکسپلین کر رہا ہے. اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، نقل کفر نباشت، یہ جھوٹا خدا ہے، تو کمبخت جو سچا خدا ہے، جو تمہارا خدا ہے، وہ آ کے مارکیٹ میں آتا کیوں نہیں ہے؟ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ جھوٹا ہے، میں سچا ہوں، مجھے فالو کرو. تو ہم گونگے بہرے کو پر ایمان لے کر آئیں گے یا اس خدا پر ایمان لے کر آئیں گے جو ہم سے بات کرتا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میرا خیال ہے اسلام کے پاس اپنے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے، دلائل کے انبار ہیں. ہم ایسے خدا پہ بلیو کرتے ہیں جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے. اس نے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کا سچا ہونا ثابت کیا، پیغمبروں کی تعلیمات کو آج تک محفوظ کیا. یہ آپشن اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کسی اور جگہ، جملہ مکمل کریں، نہیں ہے ہی نہیں. تو بچا ہی کچھ نہیں میرے بھائی. ایک صاحب آئے میرے پاس، یہ سمجھ میں آ گیا نا ہم کیوں اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں. کریٹر ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ہوتا تو مارکیٹ میں آئے. دیکھو آپ کے ابا کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا. ایک صاحب آئے، آپ کے ابا پر بہت قرضہ ہے، 1 کروڑ روپے قرضہ ہے، لاؤ مجھے دو. آپ کہیں گے تمہارا قرضہ ہے؟ نہیں میرا قرضہ تو نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا قرضہ ہے، لاؤ 1 کروڑ روپے دو تاکہ میں ان لوگوں کا قرضہ ادا کروں. اور بھائی ان کے نام بتاؤ کون ہیں؟ غفار صاحب ہیں، جمشید صاحب ہیں، زاہد صاحب ہیں، اور کون کون ہوتے ہیں بھائی یہاں پہ؟ مجھے ستار صاحب ہیں، سلیم بھائی ہیں. نام بتاؤ گے؟ نام نہیں. بہت سارے لوگوں کا قرضہ 1 کروڑ روپے نکال کر، تاکہ میں تیرے ابا کو قبر میں تکلیف نہ ہو، سزا نہ ملے ان کو قبر میں. آپ پوچھ رہے ہو بھائی صاحب نام بتاؤ نا، کون ہے، کب ہے، کس نے لیا؟ ہمارے ابا نے تو آج تک کس قسم کی کوئی بات ہمیں بتائی نہیں ہے. ایسے مبہم دعوے کو مانا جاتا ہے کبھی؟ ہے بھائی. ایک دن جوش میں آئے گا، آپ کہیں گے بھائی جنہوں نے قرضہ لیا نا ان کو مارکیٹ میں لا. صحیح ہے نا؟ جنہوں نے لیا ہے جب تک وہ مارکیٹ میں نہیں آئیں گے میں تجھے کروڑ روپے دینے والا نہیں ہوں. میرے بھائی ہمارے پاس ایک خدا ہے جس کا نام کیا ہے؟ اللہ. اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ نہیں یہ والا نہیں ہے جو 5 نمازیں پڑھنے کا کہہ رہا ہے، یہ والا خدا کو ہم نہیں مانتے جو رمضان کے روزے رکھنے کا کہہ رہا ہے، یہ والے خدا کو ہم نہیں مانتے، یہ تو مولویوں کا بنایا ہوا خدا ہے، گڑا ہوا خدا ہے مولویوں کا. مولویوں نے منجن بیچنے کے لیے مذہبی چیزیں مارکیٹ میں، لوگ کہتے ہیں نا یہ اصل میں مذہب مولویوں کے منجن ہے. منجن بھی ہوتے ہیں مانتا ہوں، سارے منجن آپ لوگ اب کراچی کے نہیں ہے تو کیا منجن سمجھ میں نہیں آیا. دوبارہ کراچی کا پھیرا لگا کے آؤ تاکہ تمہیں ٹوپی کرانے کا مطلب سمجھ میں آئے اور منجن کا مطلب سمجھ میں آئے. کیونکہ تم لوگ یہاں ٹوپیاں کراتے نہیں ہو، بھول جاتے ہو ٹوپیاں کرانا کسے کہتے ہیں. بھول گئے تمہیں، تو بھول گئے. آپ سب تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں، نیٹ کلین. بھول گئے گٹر بھی ہوا کرتے تھے، ان کے ڈھکن بھی ہوا کرتے تھے. بھول گئے نا.
کتنے لوگ ہیں کراچی کے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر، ماشاء اللہ بھول گئے سب اپنی روایات بھول گئے. یہاں کیسے آدھا ڈھکن ہوتا تھا، سریا نکلا ہوا ہوتا تھا آدھے سے، یاد ہے؟ وہ بھی تھوڑے دنوں میں وہ بھی غائب. کچھ دن پہلے ہم نے ایک چور پکڑا کراچی میں، مجھے تو سوچ رہا تھا کہ اس چور کو ایوارڈ ملنا چاہیے. گدا گاڑی، اس گدا گاڑی کے پیچھے کھجور کے پتے، اور نیچے تک گدا گاڑی میں نیچے کھجور کے پتے نا نیچے تک آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا شاید گدا گاڑی پنچر ونچر ہو گئی ہے. کسی نے بولا کہ نہ، اس کے نیچے 4-5 چور گھسے ہوئے ہوں گے، دیکھنا. واقعی جھانک کے دیکھا، پوری سرنگ بنائی ہوئی تھی. کھمبے کے نیچے جو پلیٹیں ہوتی ہیں نا ارتھ کے لیے، وہ نکال کے لے کے جا رہے ہیں. ٹیکنالوجیا اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا خیر. تو مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہیں تقریب تھی تو اس کی بیوی کا بڑا مہنگا ہار تھا گولڈ کا، وہ چوری ہو گیا. بیچارہ بڑا پریشان ہوا، تو اس نے لوگوں کو، کسی مولوی صاحب کو بلایا کہ بیان کریں چوری کے خلاف. سب کو بٹھایا، دیکھو چوری بہت بری چیز ہے، ایسے ایسے. لوگ جوش میں آ گئے، رونے دھونا شروع کر دیا. تو اس نے کہا اب لوہا گرم ہو گیا ہے. اب اس نے لوگوں سے کہا دیکھو کسی نے میری بیوی کا ہار چوری کیا اور میں راز فاش نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگ نے اتنا کچھ سن لیا، رونا دھونا شروع کر دیا، آپ کے دل میں کپاہٹ پیدا ہو گئی، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، جہنم میں جانے سے بچنے کی فکر پیدا ہو گئی. میں لائٹ بجھا رہا ہوں، پتہ نہیں چلے گا یہ پیالہ ہے، اس میں لا کے ڈال. اس کا خیال تھا اب لوگ رو رہے ہیں دھو رہے ہیں، اتنا سب ماشاءاللہ اتنا جذبہ پیدا ہو گیا تو اب اس میں لا کے ڈال دو. لائٹ جب آن کی تو پیالہ بھی غائب. لائٹ جب آن کی تو پیالہ بھی مارکیٹ سے. تو میرے بھائی، ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سے ہم کلام کون ہوا؟ بولو. اللہ کے علاوہ تو کوئی ہمیں بتا ہی نہیں رہا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہاں، اپنی طرف سے آپ کوئی چیز اللہ کے کھاتے میں، خدا کے کھاتے میں ڈال دیں تو اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو ہم اس لیے اسلام کو مانتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن، بولو، نہیں ہے. مجبور ہیں بھائی. کوئی لے آؤ اسلام جیسا، اللہ جیسا، جو اتنی صاف ستھری تعلیمات دیتا ہو. اسلام کی تعلیمات اتنی پیاری ہیں، خدا کی قسم. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے لیے معجزے بات کی چیز ہے. آپ کی تعلیمات چڑھتے سورج کی طرح بتاتی ہیں کہ یہ پیغمبر کی تعلیمات ہو سکتی ہیں، کسی عام انسان کی یہ تعلیمات نہیں ہو سکتی، خود سے بنائی نہیں جا سکتی نا. عرب میں ہم چلتے ہیں 1400 سال پیچھے. سائنسدان جب آپ کو کروڑوں سال پیچھے لے جا سکتے ہیں ڈائناسور دکھانے کے لیے، تو میں 1400 سال پیچھے نہیں لے جا سکتا. مجھے اب کبھی کبھار یہ میں نیٹ پہ سائنسدانوں کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہیں کبھی یہ پھینک تو نہیں رہے، کہیں لمبی نہیں پھینک رہے ہوں گے، سچ بول رہے ہوں گے، لیکن کبھی کبھار لگتا ہے یار کچھ زیادہ تو نہیں ہو. یہ کب تھے؟ یہ 20 ملین سال پہلے یہ مخلوق رہا کرتی تھی. مان لیتے ہیں بھائی آپ کہہ رہے ہو یہ والی مخلوق 40 ملین. یہ والا ستارہ کتنی دور ہے؟ 20 لاکھ سال پہلے یہاں تھا، اب روشنی پہنچی ہے 20 لاکھ سال پہلے یہاں سے. مان لے سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں، اور ایک میرے پاس بھی سالوں کی کمی. سمجھ رہے؟ دنیا میں 2 قومیں ایسی ہیں جن کے پاس سالوں کی کمی. یہ بھی گرل فرینڈ میں نہیں ملتے. آپ گرل فرینڈ میں آپ کا اس سے ریلیشن ہوگا، کوئی حقوق نہیں، نہ اس کے ماں کے، نہ باپ کے، نہ بھائیوں کے، کچھ بھی نہیں. بیوی آتی ہے تو پورا خاندان، پورا پریوار. یہ بھی ایک عورت کو اللہ نے حق دیا ہے جو نکاح کی صورت میں حاصل ہوتا ہے. تبھی میرے بھائی اوریجنل سچی مچی کے جو ویمن رائٹس ہیں نا، سچی مچی کے، وہ صرف اسلام میں ہی ہیں. عورت کے حقوق، سچی مچی کے عورت کے حقوق اگر چاہیے، ایک ہوتے ہیں بولنے میں، بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، بولو، نہیں. کتنی پاکستان میں اسکیمیں آتی ہیں، آپ اتنے پیسے دیں، یہ انویسٹمنٹ کریں، منتھلی آپ کی اتنی ارننگ ہوگی. ہوتے ہیں نا جو، تبھی تو آپ یہاں آئے ہوئے یہ سب چیزیں بھگت کے. تو کیا دے دیتے ہیں وہ؟ میں نے ایک دفعہ فری میں عمرہ کیا، میرا نام آ گیا، انہوں نے کہا آپ کا فری میں عمرہ ہوگا. میں بڑا خوش، یار میرا نام آیا فری میں عمرہ. اس کے بعد میں نے کہا پیسے دے کے عمرہ کر لینا، کبھی فری کا عمرہ نہیں کرنا. ہر تھوڑی دیر میں ایک بل آ رہا ہوتا، یہ کیا ہے، یہ اس کے اتنے پیسے، یہ ہوٹل کے اتنے پیسے، فلاں. ابے فری کہاں ہے؟ کہہ رہے فری کا مطلب صرف ایک چیز فری تھی، وہ مجھے یاد بھی نہیں تھا کیا فری تھی. ایئر ٹکٹ تھا یا شاید عمرے کا ویزے کی فیس فری تھی. اتنا پیسہ لے لیا. پھر سال کے بعد انہوں نے کہا ہم پرانی فائلیں نکال رہے تھے تو 35,000 روپے آپ پر ابھی بھی باقی. میں نے کہا بھائی پیسے دے کے عمرہ کر لو، کبھی بھی فری میں بدنامی الگ ہے، فری پھوکٹ میں عمرہ کر رہے ہیں پیسے. تو میں یس کر رہا تھا بھائی، حقوق کی بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیبل اچھے اچھے لگانے پر کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. سچی مچی میں جو عورت کو رائٹس دیے ہیں، حقوق دیے ہیں، وہ کس نے دیے ہیں؟ بولو، اسلام نے دیے ہیں. اکثر میں ایک بات کرتا ہوں، بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں اسلام نے بیٹی کا حصہ آدھا رکھا ہے.
میں کہتا ہوں آپ نے تو آدھا بھی نہیں رکھا، آپ کی تو مرضی ہے، ساری جائیداد جس کو چاہو دے دو، اسلام میں مرضی ہے؟ اسلام میں آپ کی وراثت آپ چاہیں یا نہ چاہیں اولاد کو بولو ملے گی، آپ بیٹی کو محروم نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں آدھا کیوں دیا بیٹی کو؟ بیٹی کو وراثت اسلام نے آدھی کیوں دی؟ اگر آپ کی وراثت میں 1.5 کروڑ ہیں، اول تو اگر ہوں تو پہلے مجھے بتانا، میں حاضر ہوں آپ، لیکن اگر 1.5 کروڑ ہیں تو 50 لاکھ بیٹی کو، 1 کروڑ بولو بیٹے کو۔ یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کو آدھا کیوں دیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، بیٹی جب شادی کرے گی، مسلمان بیٹی ہے انشاءاللہ کرے گی شادی، آج کل ہمارے یہاں لبرل سیکولر انٹیاں آ رہی ہیں فیس بک پہ یوٹیوب پہ، بڑی ایکچولی کر کے نہیں، ایکچولی رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، نیچر کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہو۔ پڑھائی کے ہم خلاف نہیں ہے، پڑھو، موت تک پڑھو بھائی، علم حاصل کرو، محض سے لحد تک، ماں کی گود سے قبر تک، لیکن اس سے نیچر سے بغاوت کرنا شروع کر دیں آپ، خاندان آباد نہ کریں، یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی۔ خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ میں یس کر رہا تھا بھائی، وہ عورت کو، لڑکی کو اللہ نے 50 دیے، بیٹے کو کتنے دیے؟ 1 کروڑ۔ اب جب اس کی شادی ہوگی، مہر کا خرچہ اس بیٹی کے ذمہ ہے؟ بولو نا، نہیں۔ گھر کا فرنیچر نہیں، گیس بجلی نہیں، بچوں کی پیدائش پہ جو خرچہ ہوگا نہیں، بچوں کے دودھ کا خرچہ نہیں، بچوں کی ایجوکیشن کا خرچہ نہیں، اور وہ جو کمبخت استغفر اللہ، وہ جو جس کو 1 کروڑ ملے تھے، اس کی شادی ہوگی، مہر کون دے گا؟ وہ دے گا۔ گھر کون دے گا؟ وہ دے گا، چاہے رینٹ پہ لے کے دے یا ذاتی گھر ہو۔ گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولے صاحب یہ کینیڈا ہے، یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں آدھا خرچہ بیگم اٹھاتی ہے، آدھا ہم اٹھاتے ہیں، اسی سلسلے میں ہم یہاں حاضر ہوئے۔ اٹھاتی ہے ٹھیک ہے، آپ کا گھریلو معاملہ ہے، لیکن ذمہ داری کس کی ہے شریعت میں؟ ذمہ داری تو مرد کی ہے نا۔ تو بتاؤ، اسلام نے 50 لاکھ روپے دے کے سارے پیسے عورت کے بچا لیے، مرد کو 1 کروڑ دے کے خرچہ اس سے 10 گنا زیادہ ڈال دیا۔ تو یہاں بھی اسلام فیور مرد کو کر رہا ہے، عورت کو کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھ دیا، لوگوں نے پوچھا یہ چینی کی بوری ہے، اس پہ چاول کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ مکھیاں دھوکہ کھا جائیں گی؟ نہ، مکھی کبھی لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتی، تو میں اور آپ لیبل سے دھوکہ کیوں کھائیں میرے بھائی؟ تو میں یہ کر رہا تھا، ہم اس اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں جس اللہ نے اپنا تعارف کروایا، جس اللہ نے ہمیں ہمارے بنیادی سوالوں کا جواب دیا۔ ہماری زندگی کے سب سے بنیادی کویشچنز کیا ہیں پتہ ہے آپ؟ دیکھو یہ مائک ہے، جب یہ بنا تھا تو اس کے بارے میں سب سے اہم سوال لوگوں نے پوچھا، جب کسی مسجد میں پہلے مائک نہیں ہوا کرتے تھے، مائک آیا ہوگا، عجیب سی چیز آئی، تو لوگوں کے ذہن میں جو اس کے بارے میں سب سے پہلا سوال اٹھا ہوگا وہ کیا اٹھا ہوگا؟ یہ کیوں بنایا گیا، کس کام